تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج چوتھے روز کاموکی سے شروع ہوگا۔ عمران خان کاموکی میں خطاب کے بعد مارچ کی قیادت سنبھالیں گے۔ مارچ موڑ احمد آباد سے ہوتا ہوا گجرانوالہ میں داخل ہوگا، جہاں چندہ قلعہ کے مقام پر عمران خان دوبارہ خطاب کریں گے۔ لانگ مارچ کے دوران حادثے میں جاں بحق خاتون صحافی کی نماز جنازہ اجتماع میں ادا۔ فواد چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں اسلم اقبال و دیگر سیاسی سماجی شخصیات اور صحافیوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہید صحافی کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ محکمہ تعلقات عامہ پنجاب بھی 10 لاکھ روپے دے گا۔ صحافی صدف نعیم ڈیوائیڈر پر چل رہی تھیں کہ حادثہ ہو گیا۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر نے کہا، عمران خان کے کنٹینر کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ کنٹینر کے ارد گرد رضاکاروں کا سیکیورٹی کا حصار بنا ہوا تھا۔ صحافیوں کو اس حصار میں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس دوران صحافی عمران خان کا انٹرویو بھی کرتے ہیں۔ صدف نعیم کو دھکا دیا گیا، خاتون رپورٹر کے ساتھ ہی صحافیوں کا بیان۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھ ہی صحافیوں کے بیان سے معاملہ مشکوک ہو گیا۔ پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کرائے۔ مل بیٹھ کر الیکشن کا فیصلہ کریں، ورنہ کھیل ختم، پیسہ ہضم ہوگا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ شاہراہ دستور پر کنٹینرز لگانے والے حالات کی سنگینی سے ناواقف ہیں۔ رضا شاہ پہلوی بھی طاقت استعمال نہیں کر سکا۔ آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ NA-45 فورم میں ضمنی الیکشن کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج۔ عمران خان 20,748 واٹ لے کر کامیاب۔ JUI کے جمیل خان 12,718 واٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے بھارتی فلم RRR کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیو فلمز کی پیشکش دی لیجنڈ آف مولا جٹ نت نئے ریکارڈ قائم کرنے لگی۔ مولا جٹ دنیا بھر سے 133 کروڑ روپے کی آمدن کے ساتھ سر فہرست ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج چوتھے روز کاموکی سے شروع ہوگا۔ گزشتہ روز عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر خاتون صحافی کی موت پر مارچ سادوکی میں روک دیا گیا تھا۔ صدف نعیم دھکا لگنے سے کنٹینر کے نیچے آئیں۔ عمران خان نے اظہار افسوس اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ عمران خان کاموکی میں خطاب کے بعد مارچ کی قیادت سنبھالیں گے۔ مارچ موڑ احمد آباد سے شروع ہوتا ہوا گجرانوالہ میں داخل ہوگا، جہاں چندہ قلعہ کے مقام پر عمران خان دوبارہ خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر اسلام آباد عمر اویس کردیزی سے۔ جی عمر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس لانگ مارچ کے حوالے سے؟ جی بالکل، جیسا کہ کل ایک خاتون جو شہید ہو گئی تھی عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کے، اس کے بعد کمیونٹی کے مقام پہ عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا اس کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، اور عمران خان نے انتہائی افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آج کا جو مارچ ہے یہیں پہ ملتوی کرتے ہیں۔ آج جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر، انہوں نے دوبارہ سے اناؤنس کیا تھا کہ آج
11 بجے قوم کی سے دوبارہ سے جو مارچ ہے وہ اس وقت تک آغاز ہو چکا ہے، اور عمران خان کا جو مارچ ہے وہ اس وقت گجرانوالہ کی جانب روان ہوا ہے، جو کہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جمعے کے روز اسلام آباد پہنچے گا، اور یہاں پہ ان کے جو مطالبات ہیں کہ فوری الیکشن، جو کہ عمران خان کا جو پہلا مطالبہ ہے کہ شفاف اور فوری الیکشن کروائے جائیں، عمران خان ابھی تک اپنے اسی مطالبے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بیک ڈور مذاکرات کی بات چل رہی ہے ان میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ عمر یہ بتائیں کہ انہوں نے تو اپنا مطالبہ سامنے رکھ دیا، تو اس پر گورنمنٹ نے کیا جواب دیا ان کو؟ دیکھیں یہاں پہ اس وقت بڑا ایک عجیب سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان بیک ڈور رابطے کروانا چاہ رہے تھے اور پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ مجھ سے ملے، جبکہ عمران خان کا جو جوابی سٹیٹمنٹ آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا میں نے کوئی شہباز شریف کو کوئی ڈائریکٹ آفر نہیں کی، اور مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں ڈائریکٹ اس موجودہ حکومت کے ساتھ بات کرتا۔ ہاں جو رانا ثناء اللہ نے اس دن ایک بات کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان سیاسی طریقے سے مذاکرات کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، لیکن عمران خان کیونکہ انتشار والی سیاست چاہتے ہیں اور وہ کسی ادارے کو نہیں مانتے، وہ کسی حکومت کو نہیں مانتے، تو جب وہ کسی حکومت یا کسی جماعت کا وجود تسلیم ہی نہیں کریں گے، اس صورت میں ہم مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہنا تھا وفاقی وزیر داخلہ کا۔ عمر اویس قردیسی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جھنگ میں لانگ مارچ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پی ٹی آئی کے ضلعی آفس میں کارکن پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال گواس پی ٹی آئی کے ضلعی آفس میں موجود ہیں۔ جی جاوید، بتائے گا کہ جھنگ سے کتنے لوگ نکل رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں پی ٹی آئی کے آفس میں موجود ہوں، جہاں پہ لانگ مارچ کے حوالے سے کافی جو تیاریاں ہیں وہ ان کا شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو خواتین کی ونگ کی جو سینئر ممبران ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے جان لیتے ہیں۔ جی آپ کتنی خواتین ہیں جو اس وقت جا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ کم از کم 50 خواتین جو ہیں وہ جھنگ سے جا رہی ہیں لانگ مارچ کے لیے خان صاحب کی کال پہ، اور انشاءاللہ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا، ہمارے خان صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، ہم دن رات وہیں ایک کریں گے، اور ہمیں دھرنا دینا پڑا، ہمیں رکنا پڑا، تو ہم آخری سانس تک اپنے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا خان صاحب نے وہ کال ہمیں دے دی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلے بہت زیادہ بلند ہیں۔ یہ روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتے ہیں، سارے ڈرامے نہ ہٹ ہوتے ہیں، نہ ساری فلمیں ہٹ ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ فیل تھے، فیل ہیں اور فیل رہیں گے۔ ہمارے خان صاحب ایک سچے لیڈر ہیں، ایماندار لیڈر ہیں، اور ماشاءاللہ سے آج جو ہم لانگ مارچ کے سلسلے میں یہاں سے نکل رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے خان صاحب کے ساتھ اس وقت تک کھڑیں گے، ان کے جو ان کا وہ مائنڈ سیٹ اپ ہے، یا جو وہ آزادی مارچ جس مقصد کے لیے وہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس وقت تک ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، جب تک کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا۔ اس ہمارے اوپر زبردستی مسلط ہوئے، جو چور دروازے سے اندر گھسے ہمارے ایوانوں میں اور بند کمروں میں بیٹھ کے ہمارے خان کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف انہوں نے جو سازشیں کی ہیں نا، انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلے اور ہمارے نیک جذبات اور ہمارے خان صاحب کی للکار انشاءاللہ تعالی ان کو ننگا کیے ہوئے اور ننگا ہو جائیں گے۔ 350 کے لگ بھگ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ 15 ہائی روف گاڑیاں ہم نے ارینج کی ہیں اس کے لیے، کھانے کی گاڑی اور ساؤنڈ سسٹم وہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ عمران خان کی کال پر جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں وہ لبیک کہتے ہوئے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور آج ہم لاہور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد تک مارچ کریں گے، اور جو بھی عمران خان ہمیں حکم کرے گا انشاءاللہ اس پر لبیک۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ 300 سے زیادہ جو افراد لوگ ہیں، جوان ہیں، کارکن ہیں، وہ جنگ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے قائد کا حکم ہوگا اس کے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران حادثے میں جاں بحق ہونے والی صحافی صدف نعیم کی نماز جنازہ عشرہ میں ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران حادثے میں چینل 5 کی شہید ہونے والی خاتون رپورٹر صدف نعیم کی نماز جنازہ لاہور کے علاقے عشرہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں اسلم اقبال سمیت بڑی تعداد میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہید صحافی صدف نعیم کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو امدادی رقم کا چیک جلد از جلد اہل خانہ کے حوالے کرنے کی ہدایت کی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت مرحومہ صدف کی فیملی کے ساتھ مکمل دیکھ بھال کرے گی۔ پنجاب کے محکمہ تعلقات عامہ نے بھی 10 لاکھ روپے ورثاء کو دینے کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا کہ عمران خان کے کنٹینر کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ صحافی صدف نعیم ڈیوائیڈر پر چل رہی تھی کہ حادثہ ہو گیا۔ حماد اظہر نے کہا کہ ہمارے کنٹینر کے ارد گرد رضاکاروں کا سیکیورٹی حصار بنا ہوتا ہے، صحافی حضرات کو اس حصار میں اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اس دوران صحافی عمران خان کا کنٹینر پر انٹرویو بھی کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا کہ عمران خان کے کنٹینر کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ صحافی صدف نعیم ڈیوائیڈر پر چل رہی تھی کہ حادثہ ہو گیا۔ حماد اظہر نے کہا کہ ہمارے کنٹینر کے ارد گرد رضاکاروں کا سیکیورٹی حصار ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھ صحافیوں کا بیان صدف نعیم کو دھکا دیا گیا، دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں نجی ٹی وی کے رپورٹر صدف نعیم کی کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ صحافی صدف نعیم کی موت کی تحقیق کرائی جائے۔ موقع پر موجود صحافیوں کے انکشافات کے بعد معاملہ مشکوک ہو گیا۔ پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ایک بے گناہ خاتون رپورٹر کی دردناک موت کی تحقیق کرائے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف کو دھکا دیا گیا، دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کیا جائے، قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ ایسی شہادتی بیان کے بعد ضروری ہے کہ واقعے کی تحقیقات ہوں۔ پنجاب حکومت نے اپنے قانونی اور انسانی ذمہ داری پوری نہ کی تو وفاقی حکومت اپنا قانونی فرض ادا کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے آپ کو بتائیں کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ شاہراہ دستور پر کنٹینر لگا کر حالات کی سنگینی سے ناواقف ہیں، مل بیٹھ کر الیکشن کا فیصلہ کریں ورنہ کھیل ختم، پیسہ ہضم ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ رضا شاہ پہلوی بھی طاقت استعمال نہیں کر سکا، آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ نومبر تو اہم ہے ہی، تاہم 10 دن بھی کم نہیں۔ لال حویلی ذاتی ملکیت ہے، ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کرپٹ ترین انسان ہے جس کی معطلی ختم کر کے میرے لیے اس کو راولپنڈی بھیجا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ شاہراہ دستور پر کنٹینر لگانے والے حالات کی سنگینی سے ناواقف ہیں، مل بیٹھ کر الیکشن کا فیصلہ کریں ورنہ کھیل ختم، پیسہ ہضم ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ رضا شاہ بہلوی بھی اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکا، آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ نومبر تو اہم ہے ہی، تاہم پہلے 10 دن بھی اس سے کم نہیں۔ لال حویلی ذاتی ملکیت ہے، ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کرپٹ ترین انسان ہے جس کی معطلی ختم کر کے میرے لیے اس کو راولپنڈی بھیجا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف نعیم کو دھکا دیا گیا، دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں نجی ٹی وی کے رپورٹر صدف نعیم کی کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ صحافی صدف نعیم کی موت کی تحقیقات کرائی جائیں۔ موقع پر موجود صحافیوں کے انکشافات کے بعد معاملہ مشکوک ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ایک بے گناہ خاتون رپورٹر کی دردناک موت کی تحقیق کرائے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف کو دھکا دیا گیا، دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کیا جائے، قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس شہادتی بیان کے بعد ضروری ہے کہ واقعے کی تحقیقات ہوں۔ پنجاب حکومت اپنا قانونی اور انسانی ذمہ داری پوری نہ کی تو وفاقی حکومت اپنا فرض ادا کرے گی۔
آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وفاق کی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھ ہی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف نعیم کو دھکا دیا گیا، دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں نجی ٹی وی کی رپورٹر صدف نعیم کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے کے بعد رانا ثناء اللہ نے اپنا رد عمل دیا اور کہا کہ صحافی صدف نعیم کی موت کی تحقیقات کرائے جائیں۔ موقع پر موجود صحافیوں کے انکشافات کے بعد معاملہ مشکوک ہو گیا۔ پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ایک بے گناہ خاتون رپورٹر کی دردناک موت کی تحقیقات کرائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ صرف الیکشن ہے اور انشاءاللہ لانگ مارچ ہر صورت کامیاب ہوگا۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ این اے 45 قرب میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان 20,748 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ این اے 45 قرب میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے تمام 143 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق جے یو آئی کے جمیل خان 12,718 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ غیر حتمی و غیر سرکاری اعداد و شمار کے تحت آزاد امیدوار سیف اللہ خان 743 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر، جبکہ مین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 18.47% رہا۔ واضح رہے کہ پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو گیا۔ ضمنی الیکشن میں پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی تھی، جو بنا کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ طریقہ کار کے تحت تمام افراد جو پولنگ اسٹیشن کی حدود میں موجود ہیں انہیں وقت ختم ہونے کے بعد ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ ضمنی الیکشن میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، جمعیت علماء اسلام فے کے جمیل خان اور جماعت اسلامی کے شیر محمد خان سمیت کل 16 امیدوار میدان میں تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے تحت الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی کنٹرول روم قائم کر دیے گئے۔ این اے 45 قرم میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور جے یو آئی کے امیدوار جمیل خان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ این اے 45 قرم میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان 20,748 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ توشخانہ ریفرنس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو این اے 95 میں نئے ضمنی انتخابات سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی نااہلی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کو نااہل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو این اے 95 میں نئے انتخابات سے روک دیا۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد کیے گئے تمام اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی درخواست پر متعدد اعتراضات بھی عائد کیے گئے۔ اعتراض میں کہا گیا کہ عمران خان نے بائیو میٹرک تصدیق نہیں کرائی اور عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کی مصدقہ درخواست کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ عمران خان نے نااہلی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کر رکھی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ توشخانہ ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو این اے 95 میں نئے انتخابات سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کو نااہل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو این اے 95 میں نئے انتخابات سے روک دیا۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد کیے گئے تمام اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی درخواست پر متعدد اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ اعتراض میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے بائیو میٹرک تصدیق نہیں کرائی اور عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کی مصدقہ نقل درخواست کے ساتھ منسلک نہیں۔ عمران خان نے نااہلی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کر رکھی ہے۔ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی۔ فارن فنڈنگ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر سماعت بینکنگ کورٹ اسلام آباد کے جج رخشندہ شاہین نے کی۔
عمران خان کے وکلاء کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 10 نومبر تک توسیع کر دی۔ بعد ازاں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی عمران خان کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ تھانہ ترنول میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے میں عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ بابر اعوان نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 9 نومبر تک ملتوی کر دی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی۔ فارن فنڈنگ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر سماعت بینکنگ کورٹ اسلام آباد کے جج رخشندہ شاہین نے کی۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5473 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5473 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 38 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.69% رہی ہے۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 48 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علم کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشہ میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 طالب علم شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ میانی میں تیز رفتار بس اور سکول رکشے میں خوفناک تصادم ہو گیا، ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि मियानी में तेज रफ्तार बस और स्कूल रिक्शा में खौफनाक तसादुम, एक बच्चा जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी तालिब इल्मों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल से। जी इकबाल, बताएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया? जी, आज सुबह 8 बजे के करीब मियानी के इलाके सिख बाला से रक्षा पर बच्चे निजी स्कूल मियानी आ रहे थे, जबकि मियानी से मलकवाल जाती हुई तेज रफ्तार बस BYU 492 बेकाबू होकर रक्षा पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में 4 बच्चे रक्षा ड्राइवर समेत जख्मी हो गए और एक बच्चा मौका पर जाँ बहक हो गया। एक को सरगोदा DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जी मोहम्मद इकबाल, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तियाँ हासिलपुर रोड के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में कांस्टेबल और 3 साला बच्ची समेत 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार में फंसे हुए शदीद जख्मी अफराद और नाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फारूक और फारूकी डकैत गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। डकैत गैंग से 1 लाख रुपए, 6 मोटरसाइकिल और 3 अदद रिक्शा बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से। जी दाऊद। DPO ओकाड़ा कैप्टन मोहम्मद फुरकान बलाल की अहकामात की रोशनी में थाना सदर के SHO मार इस्माइल ने कार्रवाई करते हुए मुतद्दद डकैत गैंग जो है वो गिरफ्तार की गई है। डकैत गैंग से जदीद असला, मोबाइल्स, नकदी रकम और मोबाइल जो हैं वो बरामद किए गए हैं। चौकी इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं, ASI उनसे मज़ीद पूछते हैं कि ये कार्रवाई इन्होंने किस तरह अमल में लाई। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गैंग था ये जबोका रोड पे मोटरसाइकिल स्नैच करके फ़रार हो रहा था। अचानक पुलिस को इत्तला मिली। चौकी इंचार्ज जावेद असलम ने फ़ौरन अपनी टीम के हमरा इन पे कार्रवाई की। ये अचानक कमाद की फसल में छुप गए, जहां से घेरा डालकर इनको गिरफ़्तार किया गया, जिनसे 8 अदद मोटरसाइकिल, 2 रिक्शे बरामद किए और जदीद असला और नकदी भी बरामद की गई है, जिन्होंने उकाड़ा में कई वारदातों का इंकशाफ किया है। ये उकाड़ा, समुंदरी और फैसलाबाद के रहायशी लोग हैं। जी, जैसा कि ASI का कहना था कि ये मुतद्दद मुकदमात में मतलूब थे हमें, और इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनसे फैसलाबाद में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत को लेकर सहाफ़ी बिरादरी खासी गमज़दा दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सियासी शख्सियात भी बेईमाना कत्ल में इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा कर रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद। जी बिल्कुल, एक तरफ तो सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ की शहादत को लेकर जो सहाफ़ी बरादरी है वो तो गमज़दा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सियासी शख्सियात जो हैं वो भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने का भरपूर मुतालबा कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेंबर पंजाब असम्बली व चेयरमैन पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी शकील शाहिद। हम उनसे इसी वाले से मज़ीद जानने की भी कोशिश करते हैं। जी शकील साहब, बताइएगा, इतना बड़ा सानिया हुआ सहाफ़त के साथ पाकिस्तान की, आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है वो कौम का पूरा नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान है। ये कोई एक शोबे पे हावी नहीं थे। इनका जो काम है, जो इनकी शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, जो ऑनेस्टी है, जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, वो किसी तरह भी उसको पीछे नहीं किया जा सकता। और अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है ये एक सवालिया निशान है। यहाँ पर जो हमारे अदारे हैं जो मुल्क को देख रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो कि हमारा सरमाया था, वो किस तरह से उसको वहाँ से दुबई से निकाल के कीनिया की तरफ रवाना किया गया और फिर ये सानिया पेश आया।
हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम और पाकिस्तानी सब पुर उम्मीद हैं कि उनके जो खून का हिसाब है वो लिया जाएगा और जो पाकिस्तानी कौम है जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना शकील शाद का ये कहना है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त पूरी उम्मीद है कि अरशद शरीफ की शहादत जो है, जो उनका बेईमाना कत्ल किया, उसका पूरा इंसाफ होगा और उसके वाले से इंसाफ के तकाजे जो हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं सहाफ़ी बरादरी के काम में बराबर का शरीक हूँ। और चूनिया में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बहारी कॉलोनी की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। महकमा एजुकेशन कसूर ने इमारत को खतरनाक करार देते हुए बंद किया था। इस सिलसिले में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर तहसील चूनिया को इमारत अपनी निगरानी में गिरवाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिस पर ताहाल अमल न हो सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बिहारी कॉलोनी चूनिया के सामने, जिसकी इमारत जो है ख़तरनाक करार दी जा चुकी है और गिरने के करीब है। महकमा एजुकेशन कसूर ने नोटिस लेते हुए इस स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात को इसी स्कूल के साथ मौजूद दूसरे गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया है। बच्चों को तालीम के लिए दूसरे स्कूल में मुंतकिल करने के बाद महकमा एजुकेशन कसूर ने इस बिल्डिंग को गिराने के हवाले से महकमा बिल्डिंग को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इस इमारत को गिराया जाए। इसके साथ महकमा एजुकेशन कसूर का कहना है कि इसकी तामीर के हवाले से भी टेंडर्स जारी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इस इमारत को गिराने के हवाले से कोई भी इकदाम नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ज़ेर तालीम तालिबात के वालिदैन का कहना है कि इस स्कूल की तामीर के लिए महकमा एजुकेशन समेत दीगर तमाम महकमों को नोटिस लेते हुए फौरी इकदामात करने चाहिए। यहाँ मौजूद शहरियों से हमारी इस इमारत के हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि ये इमारत जो है 2003 में तामीर हुई और सिर्फ 19 साल गुजरने के बाद ही ये इमारत जो है खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस इमारत की नाकस तामीर का ज़िम्मेदारान का तयन करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि सरकारी ख़जाने को। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फतेह जंग कैंपस के तलबा तालिबात ने गुज़श्ता सालों की तरह अमसाल भी बेहतरीन नताइज हासिल किए। आज तलबा तालिबात में रिजल्ट कार्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर फतेह जंग कैंपस के डायरेक्टर राजा ताहिर सुल्तान ने कोहिनूर न्यूज़ से बातचीत की। इस बारे में देखते हैं फतेह जंग से हमारे नुमाइंदे इबरार हुसैन की ये रिपोर्ट। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है ई लर्निंग में। इसके अलावा हमारे पास स्टेप प्रोग्राम है जो कि इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है। इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में हर साल हमारे स्टूडेंट मॉक एग्ज़ाम के लिए रावलपिंडी कैंपस में जाते हैं और इंट्री टेस्ट की यहाँ पे हमारे पास जो भी टीचर हैं वो ट्रेन है और यही वजह है कि हमारे वो स्टूडेंट जो 80% नंबर लेते हैं एफएससी में वो भी मेडिकल में इंडेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इंट्री टेस्ट के नंबर 50% होते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम नंबर अपने स्टूडेंट को दिलवा देते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। इसके अलावा अदर स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ई लर्निंग के अलावा ऐप्स हैं, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स ऐप। हमने इस ट्रायंगल को एक लेवल पे लेके आ गए हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे काम करता है उसकी अटेंडेंस, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उसके ऐप में भी मौजूद होती है। उसके पेरेंट्स जिस वक्त भी चाहें और लॉग इन हो के हमारे पोर्टल पे अपने स्टूडेंट की, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अच्छा, आज हमारे कॉलेज में हाई अचीवर सेरेमनी हो रही है। इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया 2022, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज फतेह जंग इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों सेक्शन में 100% अचीवमेंट हुई है। ये वाहिद कॉलेज है जिसके मेडिकल और इंजीनियरिंग के 100% रिज़ल्ट है। कोरोना के दौरान तो सारे ही बच्चे पास हो गए थे, लेकिन इससे प्रीवियसली हमारी जो हिस्ट्री है मेडिकल में एवरी ईयर हमारे स्टूडेंट जो है 100% पास होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। हालांकि बॉयज़ में 100% रिज़ल्ट लाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज अपने बच्चों को फैसिलिटेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर भी हमारे स्टूडेंट सबसे आगे रहे हैं। हमारा मेडिकल का 100% रिज़ल्ट है बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरफ। हमारा इंजीनियरिंग का 100% रिज़ल्ट है बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरफ। हमारा 75% रिज़ल्ट है आईकॉम में। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेडिकल का हमेशा रिज़ल्ट हमारा 100% होता है बहुत सेक्शन में।
اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بوائز میں 100% رزلٹ لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس دفعہ بھی پنجاب گروپ آف کالج واحد کالج ہے فتح جنگ ایریے میں جس کے 100% رزلٹ دونوں سیکشنز میں انجینئرنگ اور میڈیکل میں بوائز گرلز میں آئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ چین کے طبی ماہرین آفات کے بعد علاج میں بھی پاکستان کی مدد کریں گے. چین کی جانب سے بھیجے گئے 13 طبی ماہرین پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. رواں سال جون سے پاکستان تباہ کن سیلابوں کی زد میں ہے جس سے بھاری جانی و مالی نقصان ہوا. چین کی حکومت نے فوری طور پر اس آفت کے رد عمل میں انتہائی ضروری مدد کی اور پاکستان کے جاری امدادی کاموں میں مدد فراہم کی ہے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد عباس ملک کے مطابق چین کے طبی اور صحت کے ماہرین آفات کے بعد طبی امداد میں کے علاج میں پاکستان کی مدد کریں گے. نان ننگ چین کی حکومت کی جانب سے بھیجے گئے 13 طبی اور صحت کے ماہرین پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. وہ بیجنگ کے وقت کے مطابق جمعہ کو صبح 5:30 سے کوانگ شی زوانگ خود اختیار علاقے کے نان ننگ ہوائی اڈے سے پہنچیں گے. پاکستان کے حکومت کی درخواست پر چین کی حکومت نے فوری طور پر طبی اور صحت کی ٹیم تشکیل دینے اور پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ مزید مدد کے ساتھ طبی اور وبائی امراض سے بچاؤ کا کام جاری رکھا جا سکے. گوانگ شی کو کئی سیلابوں سے نبر آزما ہونا پڑا. بلیٹن میں اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے لانگ مارچ میں نجی ٹی وی چینل کی رپورٹر صدف نعیم کی شہادت پر دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ صحافی مشکل حالات میں جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں. صدف نعیم کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی. مرحومہ کے خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے ٹویٹر خریدنے کے بعد اس میں تبدیلیوں کا آغاز کر دیا جس میں صارفین کے اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے ہر ماہ $20 لینے کا پلان بھی شامل ہے. رپورٹ کے مطابق اگر یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے تو صارفین کو $5 ماہانہ پر ٹویٹر بلیو سبسکرائب کرنا پڑے گا یا اپنے تصدیق شدہ پیجز سے محروم ہونا پڑے گا. پہلے مرحلے میں ٹویٹر اپنے صارفین سے بلیو ٹیک سبسکرپشن کے لیے $20 لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا. اس منصوبے کے تحت ٹویٹر پر پہلے سے تصدیق شدہ صارفین کے پاس سبسکرپشن حاصل کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت ہوگا. سبسکرپشن نہ لینے پر ان کا بلیو ٹیک ختم کر دیا جائے گا. ٹیسلا کے سی ای او کی جانب سے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے بھارتی فلم RRR کو پیچھے چھوڑ دیا. دی لیجنڈ آف مولا جٹ روز نت نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور اب پاکستانی فلم نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. مولا جٹ اب تک دنیا بھر سے مجموعی طور پر 133 کروڑ روپے کی آمدنی کے ساتھ سر فہرست ہے. فلم پاکستان میں 40 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر چکی ہے. برطانیہ میں باکس آفس پر اس فلم کا بول بالا ہے جہاں صرف ایک دن میں 1 کروڑ روپے سے زائد کما کر ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے. جبکہ اس سال کی کامیاب بھارتی فلم RRR کی مجموعی آمدنی 25 کروڑ 12 لاکھ کے مطابق دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان نے قوم سے دعاؤں کی درخواست کر دی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں محمد رضوان نے کھلاڑیوں کے دفاع میں بات کی. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کپتان بابر اعظم کی حالیہ کارکردگی پر تبصرہ کیا ہے. شاہد آفریدی کی جانب سے بابر اعظم کی حمایت میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا گیا. شاہد آفریدی نے اپنے ٹویٹ میں کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 برے میچز آپ کو برا کھلاڑی نہیں بنا دیتے. بابر اعظم ہمارا بہترین اور مسلسل بہتر کھیل پیش کرنے والا کھلاڑی ہے. بابر اعظم کو اپنی فارم میں واپس آنے کے لیے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. بابر جلد ہی ایک بڑی میچ وننگ اننگز کے ساتھ واپس لوٹیں گے. شاہد آفریدی نے اس سے قبل ایک نجی ٹی وی شو میں بابر اعظم سے متعلق بات کی تھی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.